بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت سلامتی کونسل میدان جنگ بن گیا۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس امریکہ اور اس کے حامیوں اور سلامتی کونسل کے دیگر ارکان کے درمیان لفظی جنگ کا میدان بن گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان میں سے ایک چین نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت کی، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اور رکن روس نے بھی امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف اسرائیل کے حالیہ حملے کی حمایت پر تنقید کی۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں درجنوں سرحدی دیہاتوں پر شدید حملے کیے، جس کے بعد حزب اللہ نے بدھ کے روز اسرائیل کی جانب میزائل داغے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی جانب سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کے داغے جانے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے، جبکہ حیفا کے مضافات میں میزائلوں کو فضا میں روک دیا گیا، جبکہ کارروائی میں نتانیہ کے اطراف کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ روس کا نیوکلیر فورسز کی مشقوں کا آغاز۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ملک کی نیوکلیر فورسز کی ایک بڑی مشق کا آغاز کر دیا، جس میں ایک نقلی جوابی حملے میں میزائل داغے گئے۔ صدر پوٹن یوکرین کے معاملے پر مغرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر جوہری طاقت کی نمائش کر رہے ہیں۔ روس کی عسکری قیادت کے ساتھ ایک ویڈیو کال میں بات کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ یہ مشقیں ایسے جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں اعلیٰ حکام کی کارروائی کی نقل کریں گی جن میں جوہری صلاحیت کے حامل بیلسٹک اور کروز میزائلوں کی لانچنگ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے فضائی اڈوں پر تباہی، سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران میں کیے گئے فضائی حملوں میں ہونے والے نقصانات سے متعلق متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے کچھ مناظر سیٹلائٹس کے بھی منظر عام پر آ گئے، جن میں ایران کے فضائی اڈے کو ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سامنے آنے والی تصاویر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے سے ممکنہ طور پر پاسداران انقلاب کے ایک اڈے کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی دفاعی بجٹ میں 200% اضافے کا امکان۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کے دفاعی بجٹ میں 200% کا اضافہ ہو جائے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کے ترجمان نے عندیہ دیا ہے کہ ایران کے دفاعی بجٹ میں 200% تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے باعث تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر دفاعی بجٹ میں 200% تک کی نمایاں اضافے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ یمنی ڈرون یونٹ کی اسرائیل پر منفرد کارروائی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ انصاری نے کہا ہے کہ یمنی ڈرون یونٹ نے ایک منفرد کارروائی میں مقبوضہ علاقوں کے جنوب میں واقع اسکلان میں صہیونی دشمن کے صنعتی علاقے کو نشانہ بنایا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ آپریشن کئی ڈرونز کے ذریعے فلسطین اور لبنان کے عوام کے دفاع اور مزاحمت کی حمایت میں کیے گئے ہیں، اور خدا کے فضل سے ڈرون نے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے ڈرون حملوں نے صہیونی وزیر اعظم کو وحشت زدہ کر دیا۔ صہیونی خبرساز ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ نتنیاہو نے صہیونی پارلیمنٹ کینیسٹ کے اجلاس میں کہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی ڈرون کینیسٹ سے ٹکرا جائے تو ہم کہاں جائیں گے۔ اس باخبر ذرائع کے مطابق نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ کینیسٹ کا اجلاس کسی اور جگہ کیوں نہیں منعقد کیا گیا۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ اس حکومت کی کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس سیکیورٹی وسائل اور ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر معمول کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ترکیہ نے اسرائیل کی اونروا پر پابندی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے اقوام متحدہ کے ریلیف ایجنسی اونروا پر لگائی گئی پابندی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اونروا
بے گھر فلسطینیوں کے لیے غیر معمولی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام بے گھر فلسطینیوں کو اپنے گھروں اور علاقوں سے انخلا پر مجبور کرنے اور واپس آنے سے روکنے کی ایک کوشش ہے۔ گیس پائپ لائن: پاکستان نے عالمی عدالت میں ایرانی مقدمے پر دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں تاخیر پر ایران کی جانب سے عالمی ثالثی کی عدالت میں دائر کیے جانے والے مقدمے پر پاکستان نے دفاع کے لیے قانونی فورمز میں اپنے وکیل کی خدمات حاصل کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے 3 قانونی فورمز اور آسٹریلیا میں مقیم ایک اہم وکیل کی خدمت حاصل کی ہے تاکہ گیس پائپ لائن پر پیش رفت نہ کرنے پر پیرس میں ثالثی کی عدالت میں ایرانی مقدمے سے نمٹا جا سکے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں آج مزید 60 افراد شہید۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق آج بھی مشرق لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 60 افراد شہید ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کا زمینی حملہ شروع ہونے کے بعد یہ ایک دن میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج پچھلے ماہ سے لبنانی سرزمین پر حملہ آور ہے۔ اس دوران لگ بھگ 2500 لبنانی شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے ٹینک 6 کلومیٹر اندر تک گھس گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ لبنان سے اسرائیل پر 50 راکٹ داغے گئے ہیں۔ چین نے ایک اور خلائی جہاز خلا میں بھیج دیا۔ چین نے شینزو 19 نامی ایک اور خلائی جہاز خلا میں روانہ کر دیا۔ خلائی جہاز زمین کی نچلی سطح کے مدار میں گشت کر کے درجنوں سائنسی تجربات کرے گا۔ مشن کے سربراہ 2022 میں شینزو 14 مشن میں بھی شامل تھا۔ انسانیت کی بدترین تذلیل صہیونی فوج نے 200 فلسطینیوں کو نیم برہنہ کر دیا۔ اسرائیل کی طرف سے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں انسانیت کی بدترین تذلیل سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے 200 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کر کے نیم برہنہ کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق متعدد فلسطینیوں کے تمام کپڑے اتروا دیے گئے۔ گرفتار افراد میں زیادہ تر مرد تھے، جبکہ ایک بچہ بھی ان کے ساتھ دیکھا گیا۔ انہیں نیم برہنہ حالت میں کیمپ کے ملبے پر کئی گھنٹے تک سردی میں بٹھائے رکھا گیا۔ غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کی شرط سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ حماس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ حماس کے اہم رہنما سامی ابو ظہری کا کہنا ہے کہ تنظیم اس وقت تک جنگ کے خاتمے کے لیے وساطت کاروں کی جانب سے نئی تجاویز پر غور کر رہی ہے۔ منگل کے روز ایک ریکارڈ شدہ بیان میں انہوں نے باور کروایا ہے کہ ان تجاویز میں غزہ کی پٹی سے اسرائیل کا مکمل انخلاء بھی شامل ہونا چاہیے۔ فائر بندی سے متعلق مذاکرات کے حوالے سے ابو ظہری کا کہنا تھا کہ حماس نے فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے نئی تجاویز پر بات چیت کے لیے وساطت کاروں کی درخواست کا مثبت جواب دیا ہے۔ اس سلسلے میں بعض ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ابھی مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، 2 طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کی۔ شہباز شریف نے عالمی مالیاتی اداروں سے متعلق معاملات پر حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ جھڑپ کے دوران کیپٹنز میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت اور ایک افسر کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ تمام ہلاک فوجی ملٹری ڈومین یونٹ سے تعلق رکھتے تھے، جسے گھوسٹ یونٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اسرائیل کے ایلیٹ دستے کے رکن تھے۔ لاہور میں اسموک تدراک کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے تحت ایک ہی روز میں 8 لاکھ سے زیادہ جرمانے کیے گئے۔ کریک ڈاؤن کے لیے ٹریفک پولیس، محکمہ ماحولیات اور مانیٹر ڈپارٹمنٹ کی 6 مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ایک ہی روز میں دھواں چھوڑنے والی 410 گاڑیوں کو 8 لاکھ سے زیادہ جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ بغیر ترپال ڈھانپے ریت مٹی اور دیگر آلودگی کا باعث بننے والی 219 گاڑیوں پر بھی جرمانے عائد کیے گئے۔ افغانستان میں ٹیلی ویژن پر بھی پابندی عائد۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے پابندی مزید سخت کرتے ہوئے اب ٹیلی ویژن پر بھی پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی قدامت پسند حکومت نے ٹیلی ویژن میں فلم بندی پر مبنی نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے اور انہیں صرف صوتی نشریات کی اجازت ہوگی۔
جنوبی اور مشرقی اسپین میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا، تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 51 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق اسپین کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں صرف 8 گھنٹوں میں ہونے والے طوفانی بارشوں نے گزشتہ ایک برس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 51 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں حتمی اعداد و شمار بتانا قبل از وقت ہوگا۔ دنیا کا وہ ملک جو سب سے پہلے 6G ٹیکنالوجی متعارف کروانا جا رہا ہے۔ دنیا میں 5G نیٹ ورک کو متعارف کروانے میں مدد فراہم کرنے والے ملک چین نے اب 6G ٹیکنالوجی پر نظریں جما لی۔ چین نے انفراسٹرکچر پر بہت زیادہ سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں پیش رفت کر کے تیز رفتار 5G موبائل سروس کے پھیلاؤ کو ممکن بنایا تھا۔ اب وہ دنیا میں 6G ٹیکنالوجی متعارف کروانے والا پہلا ملک بننا چاہتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔